بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کر لیں۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ کی صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض کے گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یا محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا کیونکہ بعض اوقات دعائیں قبول ہوتی نہیں؟ شاید وجہ یہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایسے غلطیاں ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جاتی تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتاتے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی صفائی کرنا جمعہ کے دن لازم ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے دل کی صفائی کرو۔ یہ پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ دل کی صفائی، جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اور اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصل پیغام یہی ہے، خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب العزت کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اسے جمعہ کو دل کو صاف کر لو۔ اس دل سے وہ سب مٹا دینا جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے، تم دیکھو گے تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہوں گی، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگے گی اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، کیونکہ جس دل سے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کی قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کر لیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے جن سے روح دکھتی ہے یا دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یا تو انسان کے جنت کی راہ دکھا دیتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نگاہ لڑک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغ ڈال کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنی ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر کا جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے۔ وہ آنکھ جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کے منارے پر رک جائے
آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کرے۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب العزت سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ہماری پیار ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔